تاثیر ہے اس بے شیر کے جھولے کی، کیا تاثیر ہے. یہ تو شبیہ ہے، اس کی گہوارے کی شبیہ ہے. یہ معمولی بات ہے کوئی کہ 32 برس کے ابوالفضل عباس بھی باب الحوائج ہوں اور اسی برابر میں 6 مہینے کا بچہ بھی باب الحوائج ہو. آپ سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. قول شاعر کے میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، منع کر دیا تھا نا، بیعت نہیں کی. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، ایسا لگتا تھا کہ بیعت کا جنازہ نکلا. انگنت فطرس و راہب تھے عزا خانے میں. فطرس جیسے پر ملے، راہب بیٹے ملے. انگنت فطرس و راہب تھے عزا خانے میں، 6 محرم کو جو بے شیر کا جھولا نکلا. اللہ جانے کس کس کی کیسے کیسے حاجت پوری ہوتی ہے. میں 1 گھنٹے سے ویسے ہی شاید تقریباً اوپر چلا گیا، مجھے تھوڑے سے مسائب پڑھنے تھے، لیکن میں ساتھ دیجیے گا کہ شاید مختصر تھوڑے مسائب ہو جائیں لیکن گریا اسی معراج پر ہو. اس لیے کہ یہ وہ مظلوم ہستی ہیں کہ حسین جب چل رہے تھے مدینہ سے تو فاطمہ صغرا پیر سے آ کر کہہ رہی تھی محلن محلن یا بابا ذرا آہستہ بابا. میں اصغر کو گود میں لے لوں. اصغر کو گود میں لیا لیکن حسین نے کچھ کہا. کیوں کہنا پڑا؟ اس لیے کہ ام رباب بھی آگے بڑھی تو اصغر گود میں واپس نہیں آتے تھے. زینب کبریٰ آگے بڑھی، واپس نہیں آتے تھے. کہا بیٹا کیا مرنے کے لیے اپنے بابا کے ساتھ نہیں چلو گے؟ علامہ ذیشان الجوادی صاحب لکھتے ہیں کہ بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا نا کہ جب وہ خط لکھتے تھے تو آخر میں ایک چھوٹی اپنی مہر خاص لگاتے تھے جس سے یقین ہو جائے کہ یہ بادشاہ ہی کا خط ہے. حسین نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دیں، آخر میں ضرورت تھی ایک مہر کی کہ ثبت رہے یہ قربانی. حسین چھوٹے سے علی اصغر کو لے آئے. ماشاءاللہ آپ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، کچھ کی ہو رہی ہیں، کچھ کی ہو جائیں گی انشاءاللہ سے، لیکن رونے میں بخل نہ کیجیے گا. ماں ام رباب کسی کی ایسی گودی نہ اجڑے جیسے رباب کی گودی اجڑی. اللہ نے 2 اولادیں عطا کی، ایک کا نام علی اصغر ہے، دوسری کا نام سکینہ. لیکن کیا دل ہے اس ماں کا. شب عاشور جب حسین دیکھ رہے تھے، مختلف خیموں میں جاتے تھے تو رباب کا خیمہ تھا کہ گریے کی آواز آ رہی تھی. اے رباب آپ کیوں گریہ فرما رہی ہیں؟ کہا آقا ہر بیوی اپنے اپنے شہید کو تیار کر رہی ہے. بی بی زینب کے پاس اون محمد ہے، فروہ کے پاس قاسم ہے، لیلا کے پاس اکبر ہے، کلثوم کے پاس ابوالفضل عباس ہے. رباب بہت بد نصیب ہے. کل جب سب بیویاں قربانی پیش کریں گی، رباب کیا قربانی پیش کرے گی؟ میں آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے سامنے کیسے حاضر ہو سکوں گی؟ بس حسین علماء بیان کرتے ہیں کہ حسین گریہ فرمانے لگے، کچھ کہا نہیں. لیکن حسین تو جانتے ہیں نا کہ اے رباب کل آپ کا اصغر وہ جہاد کرے گا کہ عباس کے جہاد سے بڑھ کر ہوگا، اور آپ کی سکینہ وہ جہاد کرے گی کہ بازار کوفہ میں دربار شام میں تماچے کھاتی جائے گی. شام کو سکینہ نے فتح کیا، کربلا کو علی اصغر نے فتح کیا. حسین پہنچے، فرمایا حل من ناصر ینصرنا. اچھا یہ اتنی سخت قربانی ہے، ایک جملہ اور سن لو تاکہ تھوڑا سا دل اور آمادہ ہو جائے. اتنی سخت قربانی، مختار علیہ السلام جیسا شجاع اور جریح میرے برادر میر حسن صاحب نے اس پر نوحہ بھی پڑھا ہے. آپ نے نوحہ سنا ہوگا نا، دربار مختار کا وہ واقعہ. مختار جب کسی قاتل کربلا جو شریک تھا اس میں گرفتار کرتے تھے، پوچھتے تھے نا بتا تو نے کیا کیا تھا، تاکہ مصائب سامنے آئے، تاکہ روایت محفوظ رہ سکے. پھر خود بھی گریہ کرتے تھے، سب روتے تھے. جب ہرملا کو گرفتار کیا، جانتے میرے مولا سید سجاد مسکراتے نہیں تھے مدینہ میں. جب کوئی کہتا تھا مولا مسکراتے کیوں نہیں ہے، ایک ہی سوال پوچھتے تھے، کہتے تھے ہرملا گرفتار ہوئے. سجاد کا کلیجہ زخمی ہو جاتا تھا. سوچا کرتے تھے ارے 6 ماہ کے بچے کو تیر مارنے والا، میرے 6 ماہ کے علی اصغر کا کیا قصور تھا؟ لہذا جب مختار نے گرفتار کیا، کتنے شجاع ہیں مختار، کتنے استقامت والے ہیں. لیکن مختار نے کہا کہ اچھا تو بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا. یہ ماہر تیر انداز تھا نا ہرملا. اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا کہ بس میں نے 3 تیر چلا لیے تھے، 3 تیر چلائے تھے. کہا نہیں بتا تو نے 3 تیر کون سے چلائے تھے. جناب سن سکیں گے اس بات کو، سنیں گے. پہلا تیر سناؤں. کہا وہ تیر کہ جب عباس کے دونوں شانے قلم ہو چکے تھے.
باب الحوائج کا ذکر آ رہا ہے، عباس کا ذکر باب الحوائج ہے، اصغر کے مصائب میں باب الحوائج ہے. خدا کے لیے رونے میں بخل نہ کرنا. جو یا حسین کہہ سکتا ہے یا حسین کہہ دے، بی بی ام رباب کو بوسہ دے دے. جو سکینہ ہائے سکینہ کہہ کے ماتم کر سکتا ہے، میں تو کہتا ہوں آج سکینہ کو بوسہ دینے کا موقع. کیوں؟ شہزادی سکینہ کو جب پانی دیا تھا، شام غریبہ جب حاضری آئی تھی، بی بی زینب نے پانی دیا تھا تو بچی کو یاد تھا نا. کہا نہیں بوبی اماں میں نہیں پیوں گی. کہا نہیں بیٹی سکینہ تم پانی پی لو، اس لیے تم سب سے چھوٹی ہو. سکینہ نے کوزے آب لیا، کیا کیا تھا، خیمہ گاہ سے مقتل کی طرف دوڑنا شروع کیا. اے بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا بوبی اماں آپ نے کہا جو چھوٹا ہو اسے پہلے پانی پلایا جاتا ہے. میرا علی اصغر 6 ماہ کا سب سے چھوٹا تھا. 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا گیا. اور ملا نے کہا کہ میں نے مشق سکینہ کا نشانہ لیا تھا، یہ تیر چلایا. کہ کوئی عباس کی ایسی جرت تھی، ہاتھ کٹ چکے تھے لیکن کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا روب و جلال عباس سے. لیکن جب جیسی مشق میں تیر لگانا، کوئی عباس کی آس ٹوٹ گئی. وہ تیر میں نے لگایا تھا، پہلا تیر. اچھا یہ بتا دوسرا تیر کون سا لگایا تھا؟ کہ ایک تیر وہ تھا کہ جب حسین ذوالجناح پر کبھی دائیں جھکتے تھے کبھی بائیں جھکتے تھے، زخموں سے چور تھے حسین. اچھا مختار روتے چلے جا رہے تھے، روتے جاتے تھے. اب بھی کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی حسین کے قریب جائے. میں نے حسین کے سینے کا نشانہ لیا. ہزاروں میں مقتل سے دیکھ کے جملہ پڑھ رہا ہوں. یہ تیر ایسا تھا، حسین کے جسم پر تو لاتعداد تیر تھے، لیکن یہ تیر ایسا تھا جب یہ تیر سینے سے لگا حسین اسے سامنے سے نہیں نکال سکے تھے، پوچھ سے تیر نکالا اور حسین زمین کربلا پر گرے. مختار اٹھے، سر پیٹنے لگے. زبان حال سے پڑھ رہا ہوں، گویا بہت گریا ہو رہا تھا. مختار چیخ چیخ کر رو رہے تھے. کہ اچھا بتا تیسرا تیر کون سا تھا؟ کہ تیسرا تیر وہ تھا جب حسین 6 ماہ کے بچے کو میدان میں لے آئے. مختار اٹھے. کہ اچھا 6 ماہ کے بچے کو؟ کہ حسین کہہ رہے تھے اگر تمہاری نگاہ میں حسین قصوروار ہے، اس بچے کا تو قصور نہیں ہے، اسے پانی پہ. لیکن کہیں سے کوئی آواز نہ آئی. کہ بیٹا شاید اسے تمہاری پیاس پر، اسے ان لوگوں کو تمہاری پیاس پہ یقین نہیں آتا. تم حجت خدا کے بیٹے ہو نا. خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے، خدا کسی کی زندگی میں ایسا موقع نہ آئے. کبھی ہوتا ہے نا آپ سفر پر جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں پانی ختم ہو جاتا ہے، انسان اپنا نہیں سوچتا، کہتا ہے بس جلدی سے پانی مل جائے، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں. ایک غیر مسلم اس بات کو بیان کرتے ہیں، علی اصغر کی شہادت کو سنا ضبط نہیں کر پائے. کہتے ہیں کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. کہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہائی وے پر، میں نے روکنا چاہا، گاڑیوں کو کوئی روک نہیں جا، سب جا رہے تھے. کہ میرے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا چند ماہ کا. اب میں اس بچے کو لے کر روڈ پہ باہر آ گیا، صرف کھڑا تھا میں. ایک گاڑی گزری، کسی نے دیکھا رک گئے، دوسرے نے دیکھا رک گئے، تیسرے نے دیکھا رک گئے. آگے آگے کہا اس بچے کو لے کے کیوں کھڑے ہو؟ اس غیر مسلم نے کہا آئے حسین تیری غربت. ارے حسین چاند جیسے علی اصغر کو لے کر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے بیٹا تو حجت تمام کر. اصغر نے سوکھی زبان. فوج اشقیہ منہ موڑ کر رو رہی تھی. اب آپ تصور کریں ایک چھوٹا 6 ماہ کا بچہ ہو، سوکھی زبان ہونٹ پر پھیر رہا. اختہ کلام الحسین، مجھ سے پڑھا، میں شدید خستگی محسوس کر رہا ہوں. اختہ کلام الحسین، اے حرملہ عمر سعد نے کہا تو حسین کے کلام کو قطع کر دے، یعنی علی اصغر کو. اچھا جو تیر لگا ہے اصغر کے لیے، اس میں روایت میں فذوبح الطفل من الاذن الى الاذن، تیر لگا ایک کان سے چلا دوسرے کان تک پہنچ گیا.
اب میں آپ کے سامنے پڑھوں یہ جو میرے سامنے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے، کون سا تیر تھا؟ جانتے ہو کون سا تیر تھا؟ تیر عربوں میں بہت سے تیر تھے. ایک تیر تھا جس کے نام تھا بزل. یہ عربوں کے تیر کی بات کر رہا ہوں. یہ زیتون کی لکڑی سے بنتا تھا پرندوں کے شکار کے لیے. لیکن اصغر کو یہ تیر تھوڑی مارا تھا، اس سے بڑا تیر مارا تھا. دوسرا تیر کون سا تھا؟ معجلہ. ایک طرف سے چھوٹا ہوتا تھا، ایک طرف سے بڑا ہوتا تھا، رفتار کے لیے بہت رفتار سے جا کے لگتا تھا. لیکن یہ تیر اصغر کو نہیں مارا تھا، اس سے بڑا تیر مارا تھا. اچھا اور کون سا تیر تھا؟ ایک تیر ہوتا تھا سہم، جس کے آگے زہر لگا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، زہر آئے اور زہر آ کر اس شدت سے مار دے. یہ تیر بھی اصغر کو نہیں، اس سے بھی خطرناک تیر. ایک تیر اور ہوتا تھا جس کا نام تھا میزاب. میزاب تیر ہوتا جب یہ تیر لگتا تھا پر نالے کی طرح گوشت اکھاڑ کر لے جاتا تھا. اذان سن سکو گے، اس سے بھی بڑا تیر مارا تھا. اگر سن سکو. ایک اور تیر ہوتا ہے جس کا نام تھا بلل. وہ تیر تھا اتنا سخت تھا کہ لوہے کی زرہ کو توڑ کر پسلیوں میں چلا جاتا تھا. لیکن یہ ہاتھ جوڑے میں یہ تیر بھی نہیں مارا تھا علی اصغر کو. ایک تیر تھا جسے کہتے تیر سے شعبہ. یہ 3 طرف سے نکلا ہوا تیر ہوتا تھا اور عرب کے وحشی قبیلوں نے ایک دوسرے سے قسمیں کھائی ہوئی تھی کہ ہم یہ جنگ میں ایک دوسرے پر استعمال نہیں کریں گے. یہ گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال مت کرنا. یہ گھوڑوں کو گرانے استعمال ہوتا تھا. ارملا نے تیر جوڑا، ہاتھ لرزے اور میرے ساتھ دیکھا تیر چلاتا کیوں نہیں کہ جیسے تیر جوڑتا ہوں خیمے کا پردہ بلند ہو جاتا ہے. ایک بی بی فریاد کرتی ہے، گویا کہہ رہی ہو اے ارملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا کہ میں تیری آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہوں تو تیر چلا، بس دم نہیں سے زیادہ پڑ سکوں، ماتم کرتے رہنا. تیر چلا، بچہ ذبح ہو گیا. اصغر مسکرا دیا، گویا کہہ رہے ہو بابا تم اسے شرمندہ نہ ہونا بابا، آپ تو پانی پلانے لائے تھے بابا. اسے سنبھال کے رکھو، روک کے چہرہ پیٹ رہے لوگ. حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. رضن بقضاء ایک و تسلیما لامرک انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ جانے کیسے داخل ہوئے خیمے میں. ابا کے دامن کو رکھا ہوا تھا تاکہ فوراً اصغر نظر نہ آئے. سکینہ آ گئی، بابا اصغر کو پانی پلا لائے بابا. ابا کے دامن کو الٹا کا، بیٹی تیرا بھائی پانی پی کر نہیں آیا، تیر کا کر آیا ہے. ماں رباب کے میں صدقے، میں قربان کہ یا بنیا مثلو کا ینہر، بیٹا کیا تجھ جیسا بھی نہر کیا جاتا ہے. رباب کی ایک کمائی کربلا میں کھو گئی. ایک شام کے زندان میں حسین کا لاشا پامال ہو گیا. آخری جملہ، لہذا اصغر و حسین کے لاشے کو دیکھ کر رباب نے وعدہ کیا تھا، اے والی گزر رہی ہوں، کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، کبھی زمین پر پکے فرش میں نہیں بیٹھوں گی. رباب گزرتی گئی، مدینہ پہنچ گئی، باہر بیٹھا کرتی تھی، حجرے میں نہیں آتی تھی. ایک دن بارش ہو رہی تھی، شہزادی زینب نے آ کر کہا رباب اندر آ جائیے، بہت شدید بارش ہے. کہ بی بی یہ تو پانی کے قطروں کی بارش ہے، میرے آقا پر کربلا میں تیروں کی بارش. یہاں تک ایسی بارش ہوئی کہ ایسا نہ ہو رباب مر جائے. سجاد آئے کہ مادر گرامی اندر آ جائیے گا. کہ اتنا بتاؤ امام بن کر کہہ رہے ہو؟ کہا امام بن کر کہہ رہا ہوں. رباب اپنے مقام سے اٹھی، کربلا کا رخ کیا، السلام علیکم یا رحمت اللہ. پروردگارا کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا تھا، مدینہ میں ایک امام حکم دے رہا ہے، تو میرے وعدے کی لاج رکھ لے. ارے اصغر پر رونے والوں، رباب گری، سجاد نے سنبھالا کہ انا للہ
جزاک اللہ۔ اب باب الحوائج، سبحان اللہ، گری اپنی معراج پہ پہنچ چکا ہے، جس کی جو حاجت جو تمنا ہے چلے میرے ساتھ کربلا۔ کیا سوچیں گے، ہے نا مقام علی اصغر وہاں پر وہاں پر ایک جھولا بھی نصب کیا گیا ہے نا، تاکہ اس جھولے کی یاد آتی رہے۔ ذرا سوچئے گا جب رباب کے سامنے وہ جھولا جل رہا ہوگا السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك۔ سب مل کر اس منظر کو سوچ کر حسین 7 مرتبہ آگے عاشور پر کریں گے نا اعمال میں، آپ آگے بڑھیں گے، آپ پیچھے ہٹیں گے، کتنا گریا ہو رہا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر شبی کر رہے ہوتے ہیں ہمیں گریا آ رہا ہوتا ہے، جب واقعی بوڑھے باپ کے ہاتھ میں 6 مہینے کا لاشا ہو، کیا کیفیت ہوگی۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہید ابن رسول اللہ۔ باب الحوائج کے صدقے میں آج مانگ کیوں جائیے گا جو مانگنا ہے آپ نے۔ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے سامنے بیٹھے، یہ بچہ دیکھیں کتنا رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو۔ یہ حسین کے لیے اصغر کا صدقہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے نام پر رو رہے ہیں۔ اسے کسی نے کچھ سکھایا نہیں، کچھ بتایا، بس حسین کے فرش ادا پر، ہم ماں نے بھیجا فرش ادا پر۔ یہ اصغر کی ماں ام رباب کا صدقہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے 1400 سال بعد بھی حسین کے لیے اصغر پر رو رہے ہیں۔ وقدمناك بين يدي حاجاتنا۔ نام علی اصغر پر یا وجیہا عند اللہ اشفع۔ بس آخری مرتبہ مل کے کہہ دیجیے گا یا وجیہا عند اللہ